پڑھیں گے، اس کے بعد لنگر کا آپ سب کے لیے انتظام ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں شاعر اہل بیت جناب کمیل حیدر رضوی آف ملسی، اس کے فوری بعد دانش عباس ملسی، اور اس کے بعد بچہ عمران عباس۔ بوازِ بلند تر صلوات وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صِدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ بوازِ بلند تر صلوات۔ عزدارو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، رل کے اونچی آواز دے نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ ہر مجلس یادرانہ بابا جی خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونے رسول دا نا سونا چاہو نعرہ رسالت، اچھا کے بولو نعرہ حیدری۔ یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔ لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا، امام حسین بادشاہ کے ممبر پہ حسین بادشاہ کا تذکرہ شروع کر دیا جی۔ بالکل اتنی دیر خطاب فرمانے جتنی دیر میں حور علیہ السلام ہو گئے تھے۔ بھائی جی عرض کی ہے یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔ بندے کو یا مسلمان ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے، لائلہ توجہ میری طرف ہوئے تیری، بندے کو یا مسلمان ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے، درمیان والا منافق نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والوں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی ممبر حسین پہ اللہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، کیا یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔ اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ اچھا کہ بولو حیدری، او میرا لالا، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے جی، نیاز تقسیم ہوتی رہے گی۔ یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں۔ دانش بھائی، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا، قبلہ دعا فرمائیے گا، میں جا رہا ہوں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ خراب نکل آئے نا جی، وہ کہتے ہیں جی اب ماں باپ کا کوئی قصور نہیں، بچہ جو خراب نکل آیا، دنیا والوں ماں باپ کا کیسے قصور نہیں؟ جو بندہ علی بادشاہ کی محبت دل میں رکھ کے بیٹھے، چار جملے اس کے حوالے کرنے لگا اور دیکھتا ہوں کون بندہ کہاں تک پرواز کرے۔ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں، اور وہ تو ڈائن ہے علی، دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ عرض کی ہے جی، لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، تو اسی تھوڑا دیا میرے نال سامن کرے تو مولا دے مومنین دے بڑے خوبصورت چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ عرض کیتی ہے، لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے۔ لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، میں جلدی میں دپیاں، لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے۔ اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں، تم نے غازی کو تو دیکھا ہے نا چلو بھرتے، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، فرات سے مولا غازی نے پانی بھرا، پھر ہوا کیا؟ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں، لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے، روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے۔ تم نے غازی کو تو دیکھا ہے نا چلو بھرتے، جا کے دریا میں بھی اب دیکھو کہ کیا رکھا ہے۔
جا کے دریا میں بھی اب دیکھو کہ کیا رکھا ہے، اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں کیا خبر ہیبت عباس کا عالم کیا ہو۔ لالا جی 10 محرم کو مولا عباس کی ہیبت کا عالم کیا تھا، کیا خبر ہیبت عباس کا عالم کیا ہو، اس کے لشکر کو تو اصغر نے اڑا رکھا ہے۔ کیا خبر ہیبت عباس کا عالم کیا ہو، اس کے لشکر کو تو اصغر نے اڑا رکھا ہے۔ اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں اب یہی پرچم غازی سے صدا آتی ہے۔ کیا دنیا والوں، اب یہی پرچم غازی سے صدا آتی ہے، یہ فلک تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا ہے۔ حیدری، یہ فلک تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا ہے۔ عرض کی ہے جی جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے۔ بھائی جی تسی بڑا سونا پہ سن دے ہو، لالا جی تسی نعرہ لایا مولا تھوڑی زندگی دراز کرے، بی بی دے حرم میں چاہے ہو میں آدھپیاں، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ اور دنیا والوں کون ہے میرا مولا عباس، کیا ہے میرا مولا عباس، کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار کے مالک کو بادشاہ عباس کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے۔ پچھلے لالے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے، آخری مصرے اور جا رہا ہوں، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے۔ اور دنیا والوں رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو، بھائی جی رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو، لالا دانش میں ویندہ پیاں، رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ اور دنیا والوں میں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدری جی ممبر حسین پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ اور لالا جی مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، پوری دنیا نے مسلح بچھا دیے، اللہ 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 یا اللہ ہمیں مل جائے۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا والوں مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے۔ یا علی، مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے۔ اللہ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے، تب تک علی کی عزت دار بیٹی راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے۔ جو دور سے آتی ہے عزاداروں دیر سے جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہائے کرنا میرے آنے کا مقصد ہو جائے گا۔ عزاداروں مسجد نبوی سجی ہوئی تھی، ایک روایت کا سہارا لیتا ہوں جی، ایک دفعہ ہائے کر دینا، ماتم کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ مسجد نبوی سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا لشکر رسول کے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود تھا۔ پھر ہوا کیا، یا اچانک باہر سے شور کی آواز آئی، لالا جی باہر شور دی آواز آئی، رسول خدا نے بھیجا سلیمان جا باہر دیکھا یہ شور کی آواز کیسی ہے، سلیمان جا باہر دیکھا یہ شور کی آواز کیسی ہے۔ سلیمان دوڑتا ہوا باہر گیا، عزاداروں دوڑتا ہوا واپس آیا۔ سلیمان رو کے کہتے یا رسول خدا دو آدمی ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک کہتے ہیں اونٹ میرے، دوسرا کہتے ہیں اونٹ میرے، رسول خدا آپ خود ہی جائیں فیصلہ کریں۔ رسول خدا باہر آئے، رسول خدا بھی باہر آ ہی رہے تھے، یا ان دونوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، رسول خدا کے قدموں پہ گڑا، کہتے یا رسول خدا یہ اونٹ میرے، اس اونٹ کو ذبح کیا جائے، اگر اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوا تو اونٹ میرا، ورنہ اس کا جرمانہ بھی دوں گا، یا رسول خدا جو سزا کہیں گے وہ بھی قبول کروں گا۔ عزاداروں ایک دفعہ ہائے کرنا، ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا سلیمان اونٹ کو ذبح کیا جائے۔ عزاداروں اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس اونٹ کے سینے میں داغ نظر آیا۔ رسول خدا رو کے کہتے ہیں اور بندہ خدا تجھے کیسے
کیسے پتا اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوگا؟ تجھے کیسے پتا اس اونٹ کے سینے میں داغ ہوگا؟ یہ کہتے یا رسول خدا میں نے اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا ذبح کیا تھا، مجھے پتا تھا اس کے سینے میں داغ ہوگا۔ عزادارو رسول خدا رونا شروع ہوئے، رسول خدا کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا۔ رسول خدا نے 7 سے 4 سال کے حسین کو اٹھایا، حسین کے سینے کے بٹن کھولنے شروع کیے، حسین کا سینہ چومنا شروع کیا۔ سلیمان کہتے یا رسول خدا داغ اس اونٹ کے سینے میں ہے، آپ سینہ حسین کا چومتے ہیں۔ اس وقت عزادارو مولا حسین رو کے کہتے ہیں سلیمان اس اونٹ کے سامنے اس کا ایک ذبح ہوا ہے، میرے حسین کے سامنے 72۔ اور کبھی اکبر کو برچھی، اور کبھی عباس کے بازو، کبھی قاسم کے ٹکڑے۔